معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اللہ عز و جل کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ حضرات، موضوع کی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی، جس کے اندر اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو مصائب و آلام کے وجود کا، مصیبتوں اور پریشانیوں کے آنے کا سبب بیان کیا ہے، پیغام دیا ہے کہ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ مشکلات کیوں آتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ جو مصیبتیں ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ مصیبتیں اندرونی اعتبار سے ہوں، وہ مشکلات، وہ پریشانیاں، وہ فتنے، وہ انتشار، چاہے بیرونی اعتبار سے ہوں، گھریلو اعتبار سے ہوں یا سماجی کے اعتبار سے ہوں، وہ مصیبتیں، پریشانیاں کسی بھی شکل میں ہوں، اللہ نے کہا یہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ذاتی عمل ہیں، یہ لوگوں کے کرتوت ہیں، یہ لوگوں کے عملوں کا، لوگوں کے کرموں کا یہ نتیجہ، یہ لوگوں کے کرموں کا پھل ہے۔ اللہ نے مصیبتیں اس لیے نازل کیا لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا مل جائے، ان کے کیے کا پھل مل جائے، اور جب لوگوں کو گناہوں کی سزا ملے گی تو لعلہم یرجعون، ممکن ہے کہ لوگ دوبارہ ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں یا دوبارہ ایسے حرکتوں کے کرنے سے اجتناب کریں۔ حضرات گرامی، یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جس قدر امت مسلمہ گمراہیت، براہ روی، ضلالت و جہالت کا شکار ہے، اللہ کی پناہ، مسلمان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے مذہب کی، پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا، دوسرے لوگ جب توہین کرتے، گستاخیاں کرتے ہیں، تو اس وقت ہمیں بہت کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے، بڑی جلن ہونے لگتی ہے کہ ہمارے نبی کو گالیاں دی، ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کیا۔ لیکن سب سے زیادہ گستاخی اس دھرتی پر اگر کوئی قوم کر رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجموعی اعتبار سے، تو مسلمان ہیں، دوسرے نہیں۔ عید میلاد النبی منانے کے حوالے سے تو اللہ عز و جل نے بیان کیا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ دنیا والو، جب مذہب اسلام کی مخالفت کرو گے، جب میرے نبی کی بغاوت کرو گے، جب میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے کی جرأت کرو گے، تب فتنوں میں مبتلا کیے جاؤ گے، دردناک عذاب، بھیانک عذاب اور مشکلات سے دوچار کیے جاؤ گے۔ یہ رب العالمین کا قاعدہ رہا ہے۔ اللہ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، ان لوگوں کو یخالفون عن امرہ،
جو اس کے حکم کی، اس کے شریعت کی، اس کے نبی کے لائے ہوئے دین کی جو مخالفت کرتے، کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ کہیں ان کے درمیان فتنہ برپا نہ ہو جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جائے۔ ان تمام چیزوں سے آج عالمی پیمانے پر اگر آپ جائزہ لیں گے، زمینی لیول پر اگر آپ دیکھیں گے، تو یہ جو نبی کے نام پر جشن عید جو منایا جا رہا ہے، یہ نبی کے نام پر بغاوت ہو رہی ہے، نبی کے شان میں سب سے بڑی گستاخی ہے۔ جشن منانا بالکل جائز ہے، لیکن اسی لیول کا، اس سے پہلے خطبے کے اندر میں نے کہا تھا کہ جشن منایا جائے، لیکن اسی لیول کا، اسی شکل کی، جس شکل میں، جس نوعیت میں، جس قسم کی جشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تاریخ ولادت پر منائے تھے، اپنے پیدائش کے دن اللہ کے نبی نے جس نوعیت کے جشن منائے تھے، جس نوعیت کی خوشی منائے تھے، جس نوعیت کی عید آپ نے منائی تھی، اسی نوعیت کی عید ہمیں منانا چاہیے، اسی نوعیت کا جشن ہمیں منانا چاہیے، اسی شکل میں خوشی منانی چاہیے، اس میں ذرہ برابر بھی تبدل، ذرہ برابر بھی اس میں جو ہے تبدیلیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تبدیلیاں کرتے ہیں، یقین جانیے کہ نبی کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، اللہ کے غضب کو جو ہے دعوت دے رہے۔ نبی نے کس نوعیت کی خوشی منائی؟ میں نے بیان کیا تھا حدیث کے حوالے سے، اما عائشہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی پیر اور جمعرات کے دن کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ نبی سے پوچھا گیا کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں ان دنوں میں؟ اللہ کے نبی نے کہا فیہ ولدت، میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں چونکہ اسی دن عرش والے نے مجھے پیدا کیا، ونزل علیہ، اور اسی دن ونزل علیہ، اور اسی دن مجھے نبی بنایا گیا۔ پیر کے دن نبی نے روزہ کیوں رکھا؟ چونکہ آپ اس دن پیدا ہوئے۔ ہم بھی روزہ رکھیں، ہم بھی روزہ رکھیں۔ نبی نے جو خوشی کا اظہار کیا روزے کی شکل میں، نبی کے خوشی کا اظہار اپنے یوم ولادت پر روزے کی شکل میں، ڈی جے، ناچ گانے، بھنگڑے، ان تمام طریقوں کی شکل میں نہیں، یقیناً خوشی منائی جائے روزہ رکھ کر کے، سادگی کے ساتھ، ناچ کر کے نہیں، گا کر کے نہیں، جلوس نکال کر کے نہیں، نعرے بازیاں کر کے نہیں۔ اور حد تو اس وقت ہوتی ہے جناب عالی جب یہ مسجدوں کے سامنے پہنچ کر کے زور زور سے نعروں کو بلند کرتے ہیں۔ یہ نبی کے نام پر جو ہے، نبی کے نام پر فتنہ برپا کرنا ہے، سماج اور معاشرے کو فتنے کا شکار بنانا ہے، مذہب اسلام کے ساتھ بغاوت کرنی ہے، اور ایسے لوگ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے غضب کو چیلنج کر رہے ہیں، جو کہ عرش والے نے بڑے واضح انداز میں بیان کیا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ اس دھرتی پر جتنے مصائب نظر آ رہے ہیں، جتنے مشکلات ہمیں دکھ رہے ہیں، چاہے دشمنوں کے تسلط کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں، یا معاشیات کے پرابلم کی شکل میں، روزی روٹی کی تنگی کی شکل میں، اپنوں کی بغاوت کی شکل میں، غیروں کے تسلط کی شکل میں، کسی بھی شکل میں مشکلات اگر ہمارے پاس ہے، اگر جائزہ لیں گے اللہ کی قسم آپ کے دماغ میں یہی بات آئے گی، آپ اسی نتیجے کو پہنچیں گے کہ یقیناً ہم نبی کے باغی ہیں۔ اس بغاوت کے نتیجے میں عرش سے ہم پر جو غضب نازل ہو رہا ہے، عرش رب العالمین جو ہے ہم پر غضب نازل کر رہا ہے۔ یہ آسمانی آفت ہیں، یہ سماوی مصیبتیں ہیں جو اس دھرتی والوں پر نازل ہو رہی ہیں، اور مین سبب ہم اور آپ ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، مسلمانان ہیں، مسلمانوں کی وجہ سے ہی یہ دنیا جو ہے فتنے میں مبتلا ہوتی جا رہی۔ نہ جانے کتنے فتنے ہر آئے دن دل کو جھنجھوڑنے والے واقعات اور واردات آپ کو جو ہے واٹس ایپ پر اور فیس بک پر ملتے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی امت مسلمہ غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کرتی ہے، صحیح راستے پر آنے کی کوشش نہیں کرتی ہے۔ ناچنا گانا تماشے نہ تو نبی نے ناچا ہے، نہ تو نبی کے ساتھ میں رہنے والے صحابہ نے ناچا ہے، نہ تو کسی تابعی نے ناچا ہے، نہ تو کسی ائمہ نے ناچا ہے، نہ تو محققین اور محدثین نے ناچا ہے۔ علماء حق نے کبھی ناچا نہیں، ناچنے سے منع کیا۔ مصطفیٰ تو اس دھرتی پر آئے تھے ناچ پر پابندی لگانے کے لیے، گانوں پر پابندی لگانے کے لیے، گانوں اور ناچ کو جو ہے اس کی پرمیشن کے لیے نہیں آئے تھے، ان پر پابندی عائد کرانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔
اندھیروں سے نکالنے کے لیے آپ آئے، اجالے میں لانے کے لیے آپ کا وجود ہوا تھا، نہ کہ کیا نام ہے آپ کے وجود کا مقصد گمراہیت کی طرف جایا جائے۔ اور حضرات گرامی، جو نبی کی آمد کے منتظر ہیں، جو نبی کی آمد کے منتظر ہیں، یہ ان کی جہالت ہے، یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے۔ ہمارے نبی دنیا میں آنے والے نہیں ہے، یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، یہ دنیا مومنوں کے لیے بدترین جگہ ہے، یہ دنیا مسلمانوں کے مومنوں کے لیے کیا ہے؟ بدترین جگہ ہے۔ یہ دنیا کافروں کے لیے ہے، یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، لسان نبوت نے برجستہ اعلان کیا، یہ دنیا سجن المومن، یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے۔ اور ہم اپنے نبی کو جیل میں آنے کے متمنی نہیں ہیں، متلاشی نہیں ہیں، خواہش مند نہیں ہیں کہ ہمارے نبی کیسی قید خانے میں آئیں۔ ہم اپنے نبی کو جیل میں بلانے کی خواہش مند نہیں۔ اور سچا مسلمان، نبی کا سچا سیدائی، نبی سے سچی محبت کرنے والا، نبی سے سچی الفت رکھنے والا، نبی سے اپنے رشتوں کو مضبوط اور استوار کرنے والا ہمیشہ کبھی بھی اس بات کا تمنا نہیں کر سکتا، اس بات کا خواہش مند نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے نبی جو ہیں اس قید خانے کے اندر جو ہے تشریف لائے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ ہمارے نبی اس دنیا میں اب نہیں آ سکتے، ہمارے نبی ابھی برزخی زندگی میں ہیں، برزخی زندگی میں ہیں، جو کہ تمام لوگوں کو برزخی زندگی ملتی ہے۔ اس دنیا سے آپ جا چکے ہیں، اس دنیا سے آپ جا چکے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ دنیا لطف اندوزی کی جگہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اہل کفر ہیں، جو اہل کفر ہیں۔ یہ اہل حنود کے لیے، اہل کفر کے لیے، اہل شرک کے لیے یہ دنیا بڑی متلذذ ہے، یہ دنیا لذیذ ہے، عیش پرستی ان کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں، مومنوں کے لیے نہیں، نبی کے سچے سیدائی کے لیے نہیں۔ سال میں کبھی نماز نہیں پڑھتے جناب عالی، جمعے میں کب جمعہ شریک ہوتے ہیں، عیدین میں شریک ہوتے ہیں، نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، روزوں کی فکر نہیں ہے، نبی کی سیرت کی کوئی فکر نہیں ہے، نبی کی لائی ہوئی شریعت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سال میں 12 ربیع الاول کے مہینے میں خوب دھمال مچاتے، اور یہ مچا کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یقیناً ہم نبی کے سچے سیدائی ہیں۔ نہ جانے کتنے جگہوں پر مار اور کاٹ ہوتے ہیں، کتنے جگہوں پر فتنے برپا ہوتے ہیں، کتنی جانیں جاتی ہیں، کتنی خوریزیاں ہوتی ہیں، انہی سارے جلوس کی وجہ سے مذہب اسلام اس کے خلاف ہے۔ اور اگر کوئی حق گوئی کرتا ہے، اگر کوئی حق بیان کرتا ہے، حق بیانی کرنے والوں کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ یہ ظالم، یہ جاہل لوگ جنہیں اسلام کا شعور نہیں ہے، جن کے اندر اسلام کی کوئی سمجھ اور بوجھ نہیں ہے، جن کے اندر اسلام کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، جن کے اندر اسلام کی کوئی نالج اور معلومات نہیں ہے، ایسے حق بیانی کرنے والوں کی شان میں گستاخیاں کرتے۔ ہمارے نبی کو موت واقع ہو چکی ہے، آپ کے موت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر نبی کے موت کا لفظ استعمال کرنے کے جاہل کہتے ہیں گستاخ رسول، ہمارے نبی زندہ، استغفر اللہ، ہمارے نبی زندہ نہیں ہے۔ یہ دنیاوی زندگی گزار کر کے آپ پر موت واقع ہوئی، قرآن شاہد ہے، رحمان کا کلام آپ کے موت کا اعلان کرتا ہے۔ آپ کے سب سے بڑے محبوب، آپ کے سب سے بڑے چہیتے، آپ کے ہر دل عزیز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا، آپ کے موت کا اعلان کیا۔ آپ کو جب موت لاحق ہوئی، جب موت آپ کو آئی، وفات کے بعد پورے مدینہ میں ہنگامہ، آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا، پورے مدینہ کے اندر ہنگامہ برپا ہوا تھا، لوگ پریشان تھے۔ حضرت عمر جیسی شخصیت بالکل پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے برجستہ کہا اگر کوئی یہ کہے گا کہ میرے نبی مر گئے ہیں تو میں اس کا گردن الگ کر دوں گا، اس کا سر دھڑ سے الگ کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر نے جب مدینہ کے حالات کا جائزہ لیا، نبی کے پاس آئے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے چادر کو ہٹایا، چہرے کو دیکھا، پیشانی کا بوسہ لیا، بوسہ لینے کے بعد مسجد کے اندر گئے، منبر پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے برجستہ اپنے نبی کے موت کا اعلان کر دیا۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، دنیا والو اگر تم محمد کی پوجا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محمد الرسول اللہ کی تم عبادت کرتے تھے تو اس دنیا سے جا چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، مر چکے ہیں، لیکن اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی عبادت تم پر لاگو ہے، عبادت تمہیں کرنی ہے، قیامت تک کرتی رہنے۔ اتنی بڑی ہستی جنہوں نے اس دھرتی پر سب سے زیادہ نبی سے محبت کا اظہار اور اعلان کیا ہے، اور ثابت بھی کیا ہے کہ نبی سے سب سے زیادہ اگر کسی نے محبت کی ہے تو آپ کے سب سے قریبی اور جگری دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے باوجود بھی ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ نبی مر چکے، رحمان کا کلام کہہ رہا ہے انک میت و انہم میتون، آپ کے موت کا اعلان کر رہے، اور دنیا والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی زندہ، استغفر اللہ، زندہ ہے۔ ایک زندہ آدمی کو تو نے مٹی کے اندر دبایا کیوں؟
कोई जिंदा आदमी को मिट्टी के नीचे दबाता। हज़रात गिरामी, खुलासा कलाम ये है, ये आयत करीमा हमें पैगाम दे रही, दुनिया वालों जागो, बेदार हो जाओ। ये दुनिया पर जो मुसीबतें आ रही हैं, फितने आ रहे हैं, नबी के शान में गुस्ताखी की वजह से, नबी की बगावत की वजह से, नबी की लाई हुई शरीयत को तोड़ने मरोड़ने की वजह से, फलिहदरिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना अव युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। दुनिया वालों, जब जब नबी की बगावत करोगे, जब जब नबी के शान में गुस्ताखियाँ करोगे, दर्दनाक फितने का और भयानक फितने का और दर्दनाक अजाब का मुंतज़िर रहना। वो फितना, वो अजाब किसी भी शक्ल में, नए नए फितनों की कोई ख़ास शक्ल नहीं होती है। कोई भी फितना बतला कर नहीं आता कि मैं फला शक्ल में आऊँगा। अभी देखो हाल ही में जनाब आली एक फितना मुसलमानों के दरमियान जो है रूनुमा हो गया। क्या? औरतों में नकाब की शक्ल में, नोज़ पीस की शक्ल में, स्कार्फ की शक्ल में, वो जो स्कार्फ होते हैं उस पर जो ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये जहालत है, ये गुमराहियत है। उम्मत मुसलमान बड़ी तेजी के साथ फितनों में दाखिल होती जा रही है। क्या बोला जाता है? उसके जवाब के दलाइल क्या पेश किए जा रहे हैं? जनाब आली उसके पेशानी पर जब ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा रहेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा रहेगा, सामने वाले कलमे पढ़ेंगे, वो नोस, वो स्कार्फ, वो कपड़े, वो नकाब, वो बुर्के, वो कपड़े जिन पर ऐसे क्या नाम है इस्लामिक जो कलमे लिखे हुए हैं, जिन पर कुरानी आयात लिखे हुए हैं, जिन पर रब्बुल आलमीन के नाम लिखे हुए हैं, जिन पर रब्बुल आलमीन के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिखे हुए हैं, वो पुराने होने के बाद जब कचड़े कूड़ेदान में डाले जाएंगे और उस पर हमारे पांव पड़ेंगे, और वो औरत पहनने वाली कभी नापाक रहती कभी पाक रहती है, तमाम हालतों में उस जो है ऐसे नामों का इस्तेमाल करेगी, उसकी पेशानी पर लिए वो फिरेगी। सबसे बड़ी गुस्ताखी हमारे हाथों से ये जालिम लोग, ये दुश्मनान इस्लाम, यहूदियत से ताल्लुक़ रखने वाले, इस्लाम के ख़िलाफ़ दिल में नफ़रतें रखने वाले, ऐसे नए नए फितने उम्मत मुसलमान में दाखिल करने की कोशिशें कर रहे हैं। इन फितनों को समझने की और उन फितनों से बचने की ज़रूरत है। ये हमारी कोताही है, ये हमारी जहालत है, ये हमारी लाइल्मी है कि जालिमों को मौका मिलता है, क्योंकि सबसे बड़े गुस्ताख तो हम हैं। क्योंकि अल्लाह ने कहा फलिहदरिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना। जब जब मेरे नबी की बगावत करोगे, जब जब मेरे नबी के शान में गुस्ताखियाँ करोगे, जब जब मज़हब इस्लाम की खिलाफ वर्जी करोगे, रब्बुल आलमीन के हुक्म की खिलाफ वर्जी करोगे, तब तब फितनों के शिकार होते रहोगे। फितनों के शिकार, जश्न ईद मिलादुन नबी की शक्ल में फितना, आपसी इख्तलाफ की शक्ल में फितना, कपड़ों की शक्ल में फितना, न जाने किन किन शक्लों में जनाब आली फितने हर जो है हर आए दिन हमारे समाज और मुआशरे में फितने दाखिल होते रहते। मैंने हमेशा यही कहा कि फितनों की कोई ख़ास शक्ल नहीं होती है, फितनों की कोई ख़ास हैअत नहीं होती है। शैतान, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन किसी भी शक्ल में हमारे समाज और मुआशरे में ऐसे फितने दाखिल कर सकते और करते रहेंगे। लिहाजा ये हमारे और आपके लिए बड़ी शर्म की बात है, ये फितना है। आज तुम क्या नाम है नोज़ पर और बुर्क़े पर क्या नाम है ऐसे ऐसे कलमात का इंतखाब करो, नोट करो, तजवीज़ करो। कल क्या नाम है जाकर के हमारे पैंट और पैजामों पर लिखना शुरू कर दो, जनाब आली कल पीठ पर भी लिखना शुरू कर दो, परसों क्या नाम है हमारे जूते और चप्पल पर भी लिखना शुरू कर दो। ये फितने, ऐसे फितनों को समझना चाहिए, इसका बाइकाट करें। हम अपने बच्चियों को ऐसी चीज़ों को क्या नाम है ख़रीद करके ना दें, बल्कि उनको समझाएं कि बेटा इस्लाम के ख़िलाफ़ है। हमारे यहाँ जो चाहे इस्लामिक जो मुस्लिम दुकानों में ऐसी फितने वाली चीज़ें हैं या गैर मुस्लिम दुकानों में से फितने वाली चीज़ें हैं, उन फितनों को बड़ी दूरअंदेशी से और दानिशमंदी से समझ करके उसका बाइकाट कीजिए। अपने घरों में अपने बच्चियों को, अपने बहनों को और अपनी बीवियों को ऐसी चीज़ों से जो है दूर रखें, बाइस फितना है। कुरान ने कहा कि वला तक़रबू ज़िना, ज़िना ये नहीं कहा ज़िना ना करो, बल्कि कहा ज़िना के करीब न जाओ। आज करीब जाओगे, कल उसमें शामिल हो जाओगे, परसों तुम्हारी हिस्सेदारी होगी। आज पेशानी पर वो कलमा है, कल सीने पर वो कलमा लिखा जाएगा, परसों कहीं और लिखा जाएगा, नरसों कहीं और लिखा जाएगा, आने वाले सालों के बाद कहीं और लिखा जाएगा। दिन ब दिन जो है, क्योंकि कोई भी फितना बैक वक्त असली शक्ल में नहीं आता है। हर फितना पहले दीन के शक्ल में आता है, फिर वो धीरे 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 उसके रास्ते गुमराहियत की तरफ बढ़ते जाते हैं और कुशादा होते जाते हैं। हज़रात गिरामी, तो ये ज़मीन पर जो मुश्किलात नाजिल हो रहे हैं या जिन फितनों के हम शिकार हो रहे हैं, जो भी मसाइब व आलाम और मुश्किलात समाज और मुआशरे में है, अर्श वाले ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा ये नबी की बगावत, शरीयत इस्लामिया की बगावत की वजह से। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बड़े वाज़ेह अंदाज में
فتنوں اور مصیبتوں اور مشکلات کے رونما ہونے کے کچھ اسباب بیان کیے بڑے واضح انداز میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا قبلہم، کہ جب سماج اور معاشرے میں بے حیائی عام ہوگی، زناکاری عام ہوگی، برائیاں عام ہوگی، جب شرم و حیا کا جنازہ نکلے گا، بے غیرتی جب عام ہوگی، تب اللہ کے نبی نے کہا سماج اور معاشرے میں لا علاج بیماریوں کا تسلط ہوگا، ایسی بیماریاں جو پرخوں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا اور دیکھا بھی نہیں تھا۔ جناب علی، بیماریاں کتنی شکلوں میں ہیں، کس نام کی بیماریاں سماج اور معاشرے میں جنم لے رہی ہیں۔ آپ ڈاکٹرز سے کیا نام ہے، ڈاکٹرز کی طرف رجوع کریں اور ان سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب بیماریوں کی کتنی شکلیں ہیں، بیماریوں کے کون سے نام ہیں۔ نہ جانے کتنی بیماریاں ایسے ہیں جہاں ڈاکٹر بھی خاموش ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ بیماری سمجھ میں ہے بیماری کیسی۔ پتہ یہ چلا کہ شاید ہمارے سماج اور معاشرے میں شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، بے حیائی بالکل عام ہو چکی ہے، بدکاری عام ہوتی جا رہی ہے، فحشات عام ہوتے جا رہے ہیں، زناکاری عام ہوتی جا رہی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سماج اور معاشرے میں بیماریاں نئی شکلوں میں نئے نام سے جو ہے جنم لیتی جا رہی ہے۔ مزید اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، یعنی مشکلات کے ایک پہلا سبب اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ بے حیائی، بدکاری، زناکاری۔ دوسرا سبب اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ اور جب لوگ لین دین میں گڑبڑی کریں گے، فراڈ کریں گے، ناپ تول میں کبھی کریں گے، تو اللہ کے نبی نے کہا بھکمری آئے گی، معاشی پرابلمز ہوں گے، معاشیات کا، روزی روٹی کا خطرہ سروں پر منڈلائے گا، روزی میں کمی آ جائے گی، رزق میں تنگیاں پیدا کر دی جائیں گی، دشمنوں کا جو غلبہ ہوگا، اور معاملات آسانی میں نہیں بلکہ مشکلات میں بدل دیے جائیں گے۔ شادیوں میں کتنے مشکلات بڑھتے جا رہے ہیں جناب عالی، ہمارے فنکشن کتنے مشکل شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ امیر حضرات بڑے آسانی سے کر لیتے، لیکن بیچارہ ان کے فنکشن کی وجہ سے جس طرح سے اپنے غربت کی چکی میں پستا ہے، جا کر کے اس سے اس کی حالت پوچھ لینا۔ وشدت المعون، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے اندر جو معاملات کو مشکلات میں مشکل بنا دیا جائے گا، چاہے وہ اخراجات کی شکل میں ہوں یا رشتے ناتے کی شکل میں ہوں، لین دین کی شکل میں ہوں، تمام معاملات میں شدت پیدا کر دی جائے گی۔ وجور السلطان علیہم، اور ظالم و جابر بادشاہوں کا تسلط ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہم بالکل اپنے نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ شاید لین دین میں بہت کمی کر رہے ہیں۔ کیسی کمی کر رہے ہیں جناب عالی؟ کسی کو آپ 10,000 روپیہ قرض دے کر کے دیکھ لو، بس ایک ہفتے کے لیے، جناب جمعے کے دن دے دو، اگلے جمعے کو انشاءاللہ تعالی فون کرنے کا موقع ہی نہیں دیں گے۔ ارے جناب عالی، سالوں گزر جاتے ہیں، اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اس کا جمعہ کتنا لمبا ہو گیا، قیامت تک آئے گا بھی نہیں، اس کا وہ وقت دیا، آئے گا ہی نہیں۔ یہ ہے لین دین میں کمی۔ کرانہ اسٹور پر جا کر کے آپ دیکھ لو، وہاں پر آپ شکر خریدو 5 کلو، وہاں پر آ کر گھر پہ وزن کرو، اللہ ماشاءاللہ کوئی ایمانداری سے دے دے اللہ کا بندہ، نہیں تو آپ 5 کلو وزن کروائیں گے، وہاں لا کر کے گھر پہ وزن کریں گے تو میرے خیال سے آدھا کلو کم ہی ہوگا۔ میرے والد صاحب نے ایک مچھلی خریدے 1 کلو، وہ مچھلی جناب عالی گھر پہ لا کر کے جس نے دیا تھا اس کے بھائی سے وزن کروائے، کتنی مچھلی تھی معلوم ہے؟ 600 گرام۔ خریدے تھے کتنے؟ 1 کلو۔ جس نے دیا تھا اس کے بھائی سے بولے کہ یہ تھوڑا وزن کرو، تو وزن کیا اپنے ہاتھوں سے تو 600 گرام مچھلی ٹھہری۔ یہ ساری حرکتیں، یہ سارے جرائم اور کرائم ایسی ہے جن کرائم کی بنیاد پر دھرتی والوں کو مصیبتوں سے، مشکلات اور پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔
سماج اور معاشرے میں یہ ساری برائیاں، یہ سارے جرائم بالکل عام ہوتے جا رہے۔ انجام، نتیجہ ہمارے نظروں کے سامنے ہے۔ ان ساری برائیوں کو سمجھتے ہوئے ان سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں۔ اگر ہم لین دین کرتے ہیں کسی سے تو اپنے اس معاملے میں بہت ہی زیادہ کلیئر، بہت ہی زیادہ فریش رہیں، اس معاملے میں بہت ہی زیادہ صاف اور ستھرے رہے۔ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں، بڑے جو ہے امانت داری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ ناپ میں کمی کر جو ہے برابر سرابر ناپیں۔ اگر اس کو زیادہ نہ دیں تو کم بھی نہ دیں، 1 گرام بھی کم وزن نہ کرے بلکہ زیادہ کر کے دیں۔ اور کانٹوں میں تو نہ جانے کتنے کتنے فراڈ ہو رہے، کانٹے خرید کر کے لایا جا رہا ہے گھر پر، اس کانٹے میں فراڈ گیری کیا جا رہا ہے۔ مزید اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يَمْطَرْ۔ اور مصیبتوں کے آنے کی تیسری شکل اللہ کے نبی نے بیان کی ہے کہ لوگ جب اللہ کے راستے میں دینے میں کمی کرنے لگتے، بخیلی کرنے لگتے ہیں، زکوٰۃ میں جب سستی کرنے لگتے، برتنے لگتے ہیں حضرات گرامی، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ زمین پر مشکلات کے نزول کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگ جب وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يَمْطَرْ۔ جب لوگ زکوٰۃ میں سستی کریں گے تو رب العالمین آسمان سے بارش نازل کرنے میں سستی کر دے گا، آسمانی بارش روک دے گا، برکتیں کم ہو جائیں گی، روزیوں میں پرابلم، روزیوں میں جو ہے کمی آ جائے گی۔ کس نے کہا؟ نبی نے۔ چوتھا وجہ جو زمین پر مشکلات کے نزول کا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِ إِلَّا صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ اور جب لوگ اللہ اور اس کے نبی سے کیے گئے عہد و میثاق کو توڑنا شروع کر دیں گے، مروڑنا شروع کر دیں گے، جیسے ابھی کیا نام ہے مسلم سماج میں ہو رہے نبی کے نام پر، جشن عید میلاد النبی کے نام پر، یہ اللہ اور اس کے رسول سے کیے گئے عہد اور پیمان کو توڑنا ہے۔ سمجھ لیں، نبی کے نام پر جس قدر طوفان بدتمیزیاں کی جا رہی ہیں، گویا کہ اسلام کی بغاوت ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے کیے گئے وعدوں کو توڑا اور مڑوڑا جا رہا ہے، توڑا اور مڑوڑا جا رہا ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول کے عہدوں کا جو ہے وعدوں کی مخالفت کن کن شکلوں میں ہو رہی ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں۔ جیسا کہ چند دنوں پہلے آپ کے یہاں پر میرا خطبہ تھا، تو 5 ستمبر کے حوالے سے جو شکلیں ہمارے مسلم اسکولوں میں جو انجام دیے گئے، کیا نام ہے، ٹیچرز ڈے کے دن۔ اب ٹیچرز ڈے کو اگر ایک طرف رکھ لو، ایک طرف، اور جشن عید میلاد النبی کو ایک طرف، دونوں میں فرق کیا رہے گا جناب عالی؟ اور کچھ جگہوں پر تو جناب عالی عید میلاد النبی کے نام پر دیوالی بنا دیے، دیوالیاں منا رہے، استغفر اللہ، جس قدر زور و شور کے ساتھ پٹاخے، استغفر اللہ۔ یہی ہے اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کا توڑنا، خلاف ورزی اس کو کہتے ہیں۔ دیوالیاں بنا لی، اتنے پٹاخے، استغفر اللہ۔ یہی گھناؤنا اور گندا ماحول دیکھنے کے لیے اللہ کے نبی آئیں گے، یہی ماحول بتانے کے لیے ان کی آمد کے منتظر ہیں لوگ، دنیا والے، اتنے پٹاخے۔ جناب عالی، کبھی فادرز ڈے منایا جاتا ہے، فادرز ڈے کے شکل میں کبھی بغاوت کی جاتی ہے، کبھی مدر ڈے کے شکل میں بغاوت کی جاتی ہے، کبھی محبت ڈے کے شکل میں، ویلنٹائن ڈے کی شکل میں کیا نام ہے، بغاوت کی جاتی ہے، مخالفت کی جاتی ہے، کبھی ٹیچرز ڈے اور کبھی برتھ ڈے، یہ جو برتھ ڈے مناتے ہیں نا جناب علی، کیا فرق رہ گیا؟ برتھ ڈے، فادر ڈے، مدر ڈے۔ اب اگر کیا نبی کی کیا نام ہے وہ برتھ ڈے منا رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، ہم اپنا برتھ ڈے منا سکتے؟ نہ جانے کتنے لوگ جناب علی مبارکبادیاں دیتے ہیں برتھ ڈے کے دن، اگر وہ کیک نہیں کاٹ پا رہے ہیں تو چلو برتھ ڈے مبارک ہو، یوم ولادت مبارک ہو۔ یہ کہاں سے نئے نئے فتنے آنے لگے؟ نبی نے کتنے مرتبہ اپنے صحابہ کے جو ہے یوم ولادت پر مبارکبادیاں پیش کی ہیں، اور نبی نے اگر پیش کی ہیں یوم ولادت پر مبارکبادی، ثبوت پیش کرو۔ یہ دوسروں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ اہل حدیثوں کی بات میں کر رہا ہوں، اہل حدیثوں کی بات میں کہہ رہا ہوں، اپنے جماعت اہل حدیث کے لوگ، فلاں صاحب برتھ ڈے مبارک، برتھ ڈے کیا ہے کو جناب علی،
کیوں کیا نام ہے اہل حدیثوں کے نام پر، سلفیت کے نام پر، اہل حدیثیت کے نام پر کیوں اس طرح سے مخالفت کر رہے ہیں نبی کی؟ یہ مخالفت ہے، یہ عہد و میثاق کو توڑنا مروڑنا ہے۔ تو فتنہ جو ہے بغاوت مخالفت کی مختلف شکلیں ہیں، سمجھ رہے؟ اس دھرتی پر مشکلات کے جو چوتھے سبب اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، جب لوگ شریعت کے خلاف ورزی کریں گے، عہد و پیمان کو توڑیں گے، تب اللہ رب العالمین دشمنوں کو مسلط کرتا رہے گا مسلمانوں پر، اور جب وہ مسلط ہو جائیں گے، وہ غالب ہوں گے، ہم مغلوب ہوں گے، تو اللہ کے نبی نے کہا فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، بچی کچی عزت بھی لوٹ لیں گے۔ کبھی ایک زمانے میں لوگ بیان کرتے تھے کاش عمر جیسی شخصیت، مہاتما گاندھی جیسے لوگوں نے بیان کیا، عمر جیسی شخصیت اگر اس دھرتی پر زندہ ہوتے تو اس دھرتی پر ظلم اور تشدد نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی، اس دھرتی پر جو ہے انصاف کو پروان چڑھایا جاتا، اس دھرتی پر کیا نام ہے انصاف کو بڑھاوا ملتا۔ انصاف کا جو جنازہ نکلا، حضرت عمر جیسے لوگ موجود نہیں ہیں، یعنی ہمارے اسلاف کا ذکر خیر غیروں کے زبانوں سے ہوا کرتے تھے، اور آج وہی غیر لوگ ہماری بچی کچھ عزت لوٹ رہے، کبھی فتنوں میں، کبھی برقوں میں فتنہ، کبھی نوز پیس میں فتنہ، کبھی اسکارپ میں فتنہ، کبھی ہمارے جوتے اور چپلوں میں فتنہ، کبھی ہمارے داڑھی کو فتنہ بنایا جائے، کبھی نمازوں کو فتنہ بنایا جائے، کبھی اذان کو فتنہ بنایا جائے۔ ان ساری چیزوں پر، یہاں تک کہ جو اسلامک علامات ہے سرزمین ہند پر، اس دھرتی پر، ہندوستان کی سرزمین پر جو اسلامک علامات اور نشانیاں ہیں، یعنی ایسے نام جن ناموں میں اسلام کی بو آ رہی ہے، مسلمانیت کی بو آ رہی ہے، ان ناموں کو بھی بدلا جا رہا ہے، ان ناموں کو بھی بدلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو تمہارے پاس کچھ بچے کچے ہوں گے وہ بھی سب وہ چھین لیں گے۔ اب بتائیے چھین رہے ہیں کہ نہیں چھین رہا؟ سب کچھ چھینتا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر یہ امت مسلمہ اگر یہ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اگر مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کیا، جناب عالی مستقبل میں آنے والے دنوں میں ہمارے بچوں کو جن مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا وہ ہم لفظوں میں نہیں بیان کر پائیں گے۔ اور یہ میں کئی سالوں سے اشارہ کر رہا ہوں، ابھی سدھر جائیے، حالات بہت ہی زیادہ پرخطر ہے، ہمارا مستقبل بڑے خطرے میں ہے، ہماری مستقبل بہت ہی زیادہ تاریک ہے، ہماری مستقبل نہ جانے کتنے فتنوں سے گھیر دی گئی ہے، اور یہ دشمن ہر دن ہمارے خلاف سازشیں کرتے رہے ہیں، ہمارے پیٹھ پیچھے ہمارے خلاف بغاوتیں اور سازشیں اور پلاننگ ان کی شروع ہے، ہمیں نیست و نابود کریں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بچی کچھ عزت ہوگی وہ سب لٹتی جائے گی، جو کچھ تمہارا نام و نشان سب مٹا دیا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول سے کیے گئے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے، شریعت کی مخالفت اور بغاوت کی وجہ سے۔ اور پانچویں چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ وَمَا لَمْ يَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَيَتَخَيْرُ فِي مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور جب لوگ قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، اپنائیت اقربا پروری کا غلبہ ہوگا، اقربا پروری غالب رہے گی، رشتوں کو دیکھ کر کے کیا نام ہے فیصلہ کیا جائے گا، یہ اپنا ہے، یہ ان کا ہے، یہ میرا ہے، یہ خاص ہے، یہ عام ہے، یہ اپنی جماعت کا وہ دوسری جماعت کا ہے، یہ ساری چیزیں جب دیکھ کر کے فیصلہ کیا جائے گا قرآن اور حدیث کے مطابق، جب عمراء حکمراں جب قرآن اور سنت کے خلاف فیصلہ کریں گے، تب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں اللہ تعالیٰ لڑا دے گا۔ الا جعل اللہ باسہم بینہم، جب کیا نام ہے ناانصافی اس دھرتی پر کی جائے گی، نبی نے کہا اللہ رب العالمین فتنوں کی ایک شکل یہ بھی نازل کرے گا، مصیبت کی ایک شکل یہ بھی ہوگی، پریشانی اور مشکلات کی ایک شکل یہ بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپس میں لڑا دے گا۔
اندازہ لگاؤ جناب عالی، آج کوئی فیملی تقریباً 80% فیملی آپ کو یہی کہے گی یار کہ ہمارے گھر میں بھی آپس میں نہ اتفاقی ہے نہ چاقی ہے، محبت نہیں آپس میں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم انصاف کا ساتھ چھوڑ دیے، کہ ایسا تو نہیں کہ انصاف کیا نام ہے نہیں کر پا رہے ہیں، کہ ایسا تو نہیں کہ بے انصافی ناانصافی ہمارے سماج اور معاشرے میں عام ہو رہی ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو شاید اسی خامی کی وجہ سے، اسی غلطی کی وجہ سے ہمارے آپس میں نا اتفاقیاں ہیں۔ حضرات گرامی، ان تمام فتنوں کو، ان تمام کرائم کو، ان تمام جرائم کو سمجھ کر کے ہمیں اور آپ کو اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ، اور حضرات گرامی ایسے فتنوں سے نمٹنے کے لیے، ایسے مصیبتوں سے نمٹنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ قرآن اور سنت کو فالو کیا جائے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھا جائے، اسی طریقے سے دعا کو ہتھیار بنایا جائے۔ وہ فتنے کسی بھی شکل میں ہوں گے، انشاءاللہ العظیم دعا جب ہتھیار بن جاتی ہے تو غیبی مدد نازل ہونے لگتی ہے، اور جب دعا ہتھیار بن جائے تو حالات کو بدلنے میں دیر نہیں لگتا، حالات کو بہتر ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ اس لیے دعا کا بھی سہارا لیا جائے، دعا کو ہتھیار بنا کر کے پیش کیا جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے، اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنانے کی کوشش کیا جائے، اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، تقوی کے زیر سایہ جینے اور مرنے کی کوشش کریں، زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العظیم جس طریقے سے حالات ہمارے ہاتھوں سے بگڑے ہیں، ہمارے ہی ہاتھوں سے یہ حالات دوبارہ سدھریں گے انشاءاللہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اور آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیں گے، اور جہاں بھی گڑبڑی نظر آ رہی ہے اس کی اصلاح کی، اس کو سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچنے اور بچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ظاہر اور باطنی جتنے فتنے ہیں ان تمام فتنوں سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک جٹ ہو کر کے اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ میں، اتفاق و اتحاد کے ساتھ میں ایک پلیٹ فارم پر رہ کر کے ہر آنے والے فتنے سے نمٹنے کی اور اس کے دفاع کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔